اچھا جی، آگے آپ کے پاس ہے حدیث نمبر 11۔ حدیث نمبر 11، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتا بالرجل، عبارت صحیح کرنا، یؤتا بالرجل من اہل الجنہ، رسول پاک فرماتی ہیں جنتی آدمیوں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا، یؤتا بالرجل من اہل الجنہ، جنتی آدمیوں میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا، فیقول اللہ، اللہ پھر اس کو کہے گا، جنتیوں میں سے ایک جنتی کو لایا جاتا ہے، اللہ اسے کہتے ہیں یا ابن آدم، فیقول اللہ لہو، فیقول اللہ لہو، اللہ اس کو کہتا ہے یا ابن آدم، ابن آدم کیف وجدت منزلہ کا، جو میں نے تجھے گھر دیا تو نے کیسے پایا، فیقول وہ آگے سے کہتا ہے اے رب، یہ اے حرف ندا ہے، اے رب یعنی یا رب، اے ربی یا ربی، اے رب یا رب، یہ اے حرف ندا ہے، اے رب اے میرے رب، خیر منزل، خیر منزل یعنی وجدت تو خیر منزل، میں نے بہترین منزل پایا، فیقولو، اللہ کہتا ہے سل، اللہ کیا کہتا ہے سل، سوال کر، و تمنا، اور تمنا کر، سل و تمنا، تمنا نہیں ہے تمنا، اور سمجھے امر کا صیغہ، تمنا سوال کر، سل و تمنا، و سمجھے یتمنا، تتمنا، تتمنا سے امر بناؤ تو کیا بنے گا، حرف اللہ تخیر سے گر جائے گا، تمنا، اے میرے بندے سوال کر اور تمنا کر، فیقولو ما اسألو، فیقولو ما اسألو کا و اتمنا، اللہ میں کیا سوال کروں اور تمنا کروں، اللہ میں کیا سوال کروں اور تمنا کروں، فیقول ما اسألو کا و اتمنا، میں کیا سوال کروں اور تمنا کروں، عبارت صحیح کر لو، ما اسألو کا و اتمنا، میں کیا سوال کروں اور تمنا کروں، آگے اسألو کا ان تردنی الی الدنیا، یعنی اللہ اگر ضروری کہتا ہے سوال کر تو پھر میرا سوال یہ ہے، اسألک ان تردنی الی الدنیا، میں سوال کرتا ہوں مجھے دنیا کی طرف واپس کر دے، فاقتل فی سبیل اللہ 10 مرات، میں قتل کر دیا جاؤں اللہ کی راہ میں، اور اس طرح آنا جانا 10 مرات، 10 مرتبہ، سمجھے ایک کی بجائے 10 مرتبہ، اور سمجھے اور سمجھو یہ 10 بھی معین عدد مراد نہیں ہے، کثرت کے لیے ہے، فلاں کام یار 20 بار کروں گا، کیا مطلب کئی مرتبہ، 10 20 70 یہ اس طرح مختلف عدد آتے ہیں، اور مراد کیا ہوتا ہے کثرت، یہاں بھی مراد کیا ہے کثرت، لما یرا من فضل الشہادہ، کیوں وہ دیکھتا ہے شہادت کی فضیلت، شہادت کی فضیلت، من فضل الشہادت، عبارت ٹھیک کر لو، من فضل الشہادت، شہادت کی فضیلت، اب یہ نسائی شریف صفحہ 61 جلد نمبر 2، فتح الباری صفحہ 32 جلد نمبر 6، فتح الباری صفحہ 32 جلد نمبر 6، در منصور صفحہ 155 جلد نمبر 1،
اب یہ کتنی آ گئی جی؟ 11 حدیثیں. اب یہ 11 حدیثیں آگے. حدیث نمبر 12. عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ارواح الشہداء فی طیر خضر تعلق من شجر من تعلق ان ارواح الشہداء فی طیر خضر تعلق من ثمر الجنہ او کالا شجر الجنہ. یہ بارہ ٹھیک کر لو. یہ تاکل لکھا ہے، اصل لفظ ہے تعلقو. البتہ تعلقو کا معنی یہاں پر ہے تاکلو. تعلقہ یعلقو تعلقو. تعلقو معنی اس کا کیا ہے؟ تاکلو. تعلق من ثمر الجنہ او شجر الجنہ. ترمذی شریف صفحہ 197 جلد نمبر 1، مسند احمد صفحہ 386 جلد نمبر 6، در منصور صفحہ 155 جلد نمبر 1. یہ 12ویں حدیث آ گئی جی. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ارواح الشہداء، شہیدوں کی روحیں، ان ارواح الشہداء، ان ارواح الشہداء. عبارت صحیح کر لو. شہیدوں کی روحیں فی طیر خضر، سبز پرندوں میں تعلق کو کھاتی ہیں. من ثمر الجنہ. یہاں راوی کو شک ہے. یہ او کا مطلب ہوتا ہے راوی کو شک ہے، آپ نے ثمر الجنہ فرمایا یا شجر الجنہ فرمایا؟ من ثمر الجنہ یا من شجر الجنہ؟ یہ راوی کو شک ہے، جنت کے پھلوں سے یا جنت کے درختوں سے. اب یہاں بھی کیا آ گیا؟ شہید کی روح جنت میں زندہ. سمجھے؟ شہید کی روح کہاں زندہ؟ جنت میں زندہ. یہ نمبر کتنے آ گئے؟ 12. آگے نمبر 13. یہ نمبر 13 وہی ہے جو نمبر 2 پہ گزری ہے. نمبر 13 جو آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے یہ وہی ہے جو نمبر 2 پہ گزر چکی ہے. اچھا جی. اب یہ مختلف حدیثیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے. قرآن پاک کی 4 آیتوں سے، اور یہ تقریباً 12 حدیثیں ہو چکی ہیں. ان حدیثوں سے ان آیتوں کا معنی واضح کیا گیا. اب قرآن پاک نے بھی واضح کیا اور حدیث نے بھی واضح کیا. کیا کہ شہید کی زندگی کیا ہے؟ جنت کی روح کی زندگی. جنت کی روح کی زندگی. اور سمجھے؟ جنت کی روح کی زندگی. اور شہید مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری روحوں کو واپس کر. کہا جاتا ہے کہ روح واپس نہیں آ سکتی. روح واپس نہیں آ سکتی. قرآن کی آیت پہ پڑھے ہو کہ اللہ پاک روح کو روک لیتا ہے. روح واپس نہیں آتی. اب یہ حدیثیں بھی کہہ رہی ہیں روح واپس نہیں آتی. روح واپس آنے کے بغیر اب یہ شہیدوں کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے، روح کی زندگی ہے. اب یہ 2 آیتیں شہیدوں والی، ان کی وضاحت آپ کے سامنے آئی قرآن پاک کی 4 آیتوں سے اور 12 حدیثوں سے. اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی ہے. یہاں تھوڑی سی بات ذہن میں رکھنا، مرنے کے بعد اصل زندگی روح کی زندگی ہوتی ہے. آگے اہل سنت والجماعت نے بحث چھیڑی ہے، یعنی اس بات پر تو اتفاق ہے کہ روح جسم میں واپس نہیں آتی. روح جسم میں واپس نہیں آتی.
جسم میت کا میت ہی رہتا ہے، قیامت تک جسم میت کا میت رہے گا، جسم کے اندر روح واپس نہیں آتی۔ زندگی کیا ہوتی ہے؟ روح کی۔ اب روح کا اعادہ مانا جائے تو وہ تو قرآن کے خلاف عقیدہ۔ روح جسم عنصری کے اندر بالکل واپس آ جائے یا نہیں؟ روح کا تعلق مانا جائے، تعلق کیسا کہ بدن کے اندر تصرف کرے، یہ بھی قرآن کے خلاف عقیدہ۔ بدن کے اندر روح تصرف بھی کر سکتی نہیں ہے۔ اب اس سے ہٹ کر اہل سنت والجماعت نے بحث کی ہے کہ کسی درجے کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ وہ بات پہلے میں عقیدے کی وضاحت، منشاء نزاع کی وضاحت میں سمجھایا ہوں کہ اس درجے میں تعلق کہ اصل تو ساری زندگی روح کی، بدن کے ساتھ ایک قسم کا تعلق ایسا کہ جس تعلق کی حقیقت کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اب یہ تعلق یہ کوئی قرآن اور حدیث کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھو، یہ تعلق کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے، نہ اس کا کوئی قرآن اور حدیث کے اندر کیا ہے؟ ذکر ہے۔ متاخرین علماء نے، سمجھو، امت کے اندر اہل سنت والجماعت میں متقدمین نہیں، متاخرین علماء نے تعلق کی بحث چھیڑ کے اس قسم کے تعلق کا اقرار کیا ہے۔ اور میں منشاء نزاع کے تعین میں بتایا ہوں کہ اگر اکابرین، اسلاف صالحین کی کوئی ایسی عبارت آ جائے جو کسی قرآن اور حدیث کی نص اور دلیل کے خلاف نہ ہو تو ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، اس کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب ایک قسم کا تعلق، صرف تعلق، ایسا تعلق کہ جس کی حقیقت کون جانتا ہے؟ اللہ۔ جسم کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے جس کی حقیقت اللہ جانتا ہے، اسی تعلق سے جسم کے بارے کہا جاتا ہے کہ جسم میں بھی ایک قسم کی حیات ہے، وہ برزخی حیات، وہ تعلق بھی برزخی، حیات بھی برزخی۔ اس تعلق کی حقیقت بھی جانتا ہے اللہ، اس حیات کی حقیقت بھی جانتا ہے اللہ، لیکن اصل میں برزخ میں مرنے کے بعد جو زندگی ہوتی ہے وہ زندگی کس کی ہوتی ہے؟ روح کی۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصل زندگی کس کی ہے؟ روح کی زندگی۔ بدن کے ساتھ علماء نے تعلق مانا ہے، اور وہ تعلق کسی نص کے خلاف نہیں ہے، اس لیے ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اب آج کل دھوکہ یہ دیا جاتا ہے، دیکھو جی علماء کہتے ہیں تعلق ہے، تعلق ہو کے اب اس جسم پر ایک قسم کی حیات کا لفظ بولا جاتا ہے، بس حیات کا لفظ آیا، اب آگے اپنے مطلب لے کے زندہ ہیں، وہ زندہ تبھی ہوتا ہے نا جی روح اندر ہو۔ اب یہ آگے غلط عقیدہ، بات سمجھے؟ دھوکہ دیا جاتا ہے تعلق کے لفظ سے، تعلق ہے۔ اس لیے کہتا ہوں ان لوگوں سے متعین یہ کرانا ضروری ہوتا بھی تمہارا عقیدہ کیا، پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ۔ تمہارا عقیدہ ہے کہ روح جسم کے اندر ہے، روح جسم کے اندر ہے، واپس آ گئی ہے روح جسم کے اندر، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ نکالو۔ تمہارا عقیدہ یہ ہے، تعلق کی طرف تمہیں جانے کی کوئی ضرورت؟ تعلق تو مطلب یہ ہے کہ اعادہ نہیں ہے، اعادہ نہیں ہے، روح جسم کے اندر واپس نہیں آتی، جنت میں ہے، وہاں سے ایک قسم کا تعلق ہے جس کی حقیقت کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اب اس تعلق کو لے کر آگے اپنا عقیدہ بناتے ہیں خامخواہ۔ اب لفظ جو حیات کہا جائے گا، وہ جی حیات تبھی ہوتی ہے نا کہ روح اندر واپس آ جائے، لہذا روح واپس آ جاتی ہے۔ بھئی یہ جو تمہارا عقیدہ اعادہ روح والا کہ روح واپس آ جاتی ہے اور جسم زندہ ہو جاتا ہے، یہ تو قرآن کے سراسر خلاف ہے، اس کا ثبوت لاؤ کہاں ہے؟ اور اہل سنت والجماعت میں سے کوئی اس کا قائل؟ پروپیگنڈا، جمہور اہل سنت، اجماع، نرا توکھا ہی توکھا۔ اجماع کس پر ہے؟ اعادہ روح والی حیات پر نہیں، اعادہ روح والی حیات پر کوئی اجماع نہیں۔
بلکہ اہل سنت تو لکھتے ہیں روح کا مستقر ادھر علیین یا سجین. تم کیا کہتے ہو؟ روح واپس آ گئی. روح واپس آ گئی تو گویا کہ روح کا مستقر کیا ہے؟ جسم عنصری. اور روح واپس آ گئی جسم میں تو روح کا مستقر کیا بنا؟ جسم عنصری. جسم عنصری روح کا مستقر ہو. اہل سنت والجماعت میں ایک سنی عالم کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اے سمجھو، اجماع تو درکنار، اجماع تو درکنار. روح واپس آ جائے جسم عنصری کے اندر اور جسم عنصری دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہو جائے، روح کا مستقر علیین یا سجین نہ ہو، روح کا مستقر اعلی علیین نہ ہو، روح کا مستقر جسم عنصری ہو. اہل سنت والجماعت میں سے کسی عالم کا یہ عقیدہ نہیں. کوئی حنفی، کوئی شافی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، کسی کا یہ عقیدہ نہیں. یہ عقیدہ آج کے ان صرف چکوالیوں کو تراشا ہوا ہے. آج جتنے عام طور پر علماء دیوبند ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں. وہ بھی روح کے لوٹنے کے قائل ہو نہیں ہے. روح مانتے ہیں علیین یا سجین میں، وہاں سے تعلق تو وہ تعلق تو مجہول الکیفیت ہے، برزخی ہے، اس کی حقیقت کوئی جانتا ہی نہیں. چلو جی، اب یہ آپ کے سامنے یہ دو آیتیں آئی ہیں جی، شہیدوں والی دو آیتیں، اور ان دو آیتوں کی تشریح کیا آئی کہ زندہ کیا ہے؟ بولو، زندہ کیا ہے؟ کہاں کہاں؟ اب آج کل عقیدہ بنائے جی روح قتل ہوتا ہے جسم لہذا زندہ بھی ہے جسم. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. وہ جی نہ کہو اس کو جو قتل ہوتا ہے، جو قتل کیا جاتا ہے. اور جی قتل تو کیا جاتا ہے جسم، لہذا زندہ بھی جسم، زندہ بھی. اور سارا مغالطہ ہے یہ ساری شرارت کی عبد الشکور ترمذی نے، وہاں سے لی ماسٹر امین نے، اور آج کل یہ ساری ماسٹر امین کی ذریت یہی بس زندہ جسم، زندہ جسم، زندہ جسم، کیونکہ قتل جسم لہذا زندہ بھی. ان سے پوچھو، نام لیتے ہو بزرگوں کو، بتاؤ یہ کس نے مانا کیا؟ مانا کے لیے آخر کوئی نقل چاہیے نا. قرآن کی تفسیریں تو لاؤ، حدیث کی تفسیریں تو لاؤ. کسی صحابی نے یہ مانا کیا ہے تو لاؤ، اور کسی تابعی نے یہ مانا کیا ہے تو لاؤ. چار ائمہ میں سے کسی امام نے اگر یہ مانا کیا ہے تو پیش کرو. چار ائمہ کے بعد اسلاف صالحین، پھر اکابرین دیوبند خصوصاً، یہ سارے جتنے لاؤ، ان میں سے کس نے یہ مانا کیا کہ جسم زندہ قتل ہوتا ہے؟ چونکہ جسم زندہ بھی ہے. کیا جسم؟ پیغمبر کریم تو فرمائے زندہ کیا ہے؟ ارواحہم. زندہ کیا ہیں؟ وہ بولو، زندہ کیا ہیں؟ زندہ کیا ہیں؟ ارواحہم. اور مقابل آ گئی یہ ذریت اوکاڑوی. نہیں جی اجسامہم، اجسادہم. بلے بلے، جسم زندہ. اپنی طرف سے بناوٹی تفسیر، اپنی طرف سے بناوٹی تفسیر. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، اعادہ روح والا عقیدہ ان کے اکابرین، اعادہ روح والا عقیدہ جن لوگوں نے لکھا ہے موجودہ زمانے میں، ان کا حوالہ تو شروع میں گزر چکا ہے. جو ہمارا مقابل آج کل فریق ہے اس مسئلے میں زیادہ دلچسپی لینے والا، وہ تو اعادہ روح کا قائل ہے. عبارت گزر چکی ہے، رد ارواح کے طور پر ہی زندہ ہیں، روح واپس آ جاتی ہے. اب یہ کوئی شروع میں آتا کوئی نہیں ہے.
پھر درمیان میں آ جاتے ہیں، پھر پتہ لگتا کوئی نہیں ہے جی کیا گزر چکا تھا کیا نہیں گزر چکا۔ اچھا جی سمجھو، یہ جو آج کل معنی کیا جاتا ہے کہ جی چونکہ قتل ہوتا ہے جسم لہذا زندہ بھی کیا ہے جسم، اکابرین دیوبند کا خواہ نام بدنام کیا جاتا ہے، پھر خصوصاً حضرت نانوتوی کا نام لیا جاتا ہے۔ حضرت نانوتوی بھی فرماتے ہیں کہ زندہ روح ہے جنت کے اندر، شہیدوں کی روح ہے، یہی سبز پرندوں والی حدیث لکھتے ہیں، سبز پرندوں والی حدیث، سبز پرندے اس کی شکل میں جنت کے اندر کیا ہیں وہ زندہ ہیں، جنت میں سیر کرتی ہیں۔ بانی دیوبند بھی یہی لکھتے ہیں، حضرت تھانوی بھی یہی لکھتے ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب یہی لکھتے ہیں، مولانا عبد الماجد دریابادی، یہ سب حضرات، یہ آگے تفسیری حوالہ جات آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، حضرت نانوتوی بھی کیا کہتی ہیں؟ روح زندہ ہے، اور کہتی ہیں جسم کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، وہ تو سرے سے تعلق مانتا ہی نہیں ہے۔ بات سمجھو، حیاتیں چار ہیں، ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، دوسری ہے شہیدوں کی، تیسری ہے مومنوں کی، چوتھی ہے کافروں کی۔ کتنی ہیں؟ چار۔ اب ذرا سمجھو، کافروں کی حیات حضرت نانوتوی لکھتے ہیں صرف روح والی سجین میں، مومنوں کی حیات علیین والی صرف روح کی حیات، جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، شہیدوں کی حیات جنت والی روح والی، جسم کے ساتھ کوئی تعلق۔ یہ تین حیاتیں، کتنی؟ شہیدوں کی ایک، مومنوں کی دو، کافروں کی تین۔ تینوں میں وہ کہتے ہیں زندگی صرف روحانی، روح کی زندگی ہے، جسم کی کوئی زندگی نہیں۔ جسم من جملہ جمادات، حضرت تو کیا کہتے ہیں جسم من جملہ جمادات، جماد ہے، پتھر ہے، پتھر، سمجھے؟ اب ہے نہیں وہ، نہیں تو انہوں نے تو فتویٰ لگانا تھا یہ پتھری ہے۔ اچھا جی، جمادات، نبی علیہ السلام کے بارے میں وہاں چونکہ حضرت کا ایک نظریہ ہی الگ ہے، حضرت کہتے ہیں روح نکلی ہی کوئی نہیں۔ لو جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے موت کے وقت روح نکلی ہی نہیں، موت تو آئی لیکن روح نکلی ہی نہیں۔ یہ حضرت کا اپنا ایک ذہن ہے، لیکن ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ اگر روح نکل جائے، مانا جائے کہ روح نکلی، تو پھر کہتے ہیں پھر حیات دنیاوی کہنا غلط ہے، پھر حیات برزخی ہوگی۔ حضرت کیا تعلیم دیتے؟ اگر روح کا نکلنا مانا جائے تو پھر حیات کون سی ہوگی؟ برزخی ہوگی، پھر روح کی زندگی ہوگی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چونکہ وہ روح کے نکلنے کے قائل ہی نہیں، روح کے نکلنے کے، ہم صاف کہتے ہیں ہم بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں، لیکن بزرگوں سے کوئی ایسی بات نکل آئے جو پوری امت سے الگ ہو، بزرگوں کا ادب احترام اپنی جگہ پر، لیکن بزرگ کی اس بات کو جو پوری امت سے ہٹ کر ہو، اس بات کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی کوئی دلیل بھی نہ ہو۔ تو حضرت کا اپنا تفرد ہے، حضرت جانے، لیکن حضرت ساتھ ہی رہنمائی کرتے ہیں اگر روح کا نکلنا مانا جائے، روح کا نکلنا، تو پھر حیات دنیاوی نہیں ہوتی، پھر کیا ہوتی ہے؟ حیات برزخی۔ تو اب روح کا نکلنا یا ہمارا مقابل فریق بھی مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، تو پھر آگے حیات پھر کون سی ماننی چاہیے؟ برزخی۔ دیوبند کا جو بانی ہے اس کی بات تو ہم نے مانی، اس کی بات تو ہم نے مانی، پھر بھی فتویٰ یہ ہے، یہ دیوبندی نہیں ہے۔ اور پروپیگنڈا، پروپیگنڈا،
یہ جی بالکل حیات مانتے ہی نہیں ہیں. بزرگوں کو جا کے کہتی ہیں اگے بزرگ ماشاءاللہ ہیں، وہ تحقیق تو کرتے کوئی نہیں. اچھا عذاب ثواب مانتے ہی نہیں ہیں. اچھا ہاں، جو عذاب ثواب نہ مانے، اہل سنت سے خارج رہ جائے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ فتویٰ لے کے دیکھو جی فتویٰ ہے بھلے تمہارے فتوے ہیں. بھئی فتویٰ جھوٹ پہ مبنی ہے. کون عذاب ثواب کا منکر ہے؟ یہ تو فتویٰ اس کے بارے میں جو عذاب ثواب کا منکر ہو، جو حیات بالکل نہ مانے، اس کے بارے میں. ہم تو مانتے ہیں، ہم حیات بھی مانتے ہیں، ہم عذاب ثواب بھی مانتے ہیں. اس فتوے کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. چلاسی بابا ہیں ایبٹ آباد میں. اب وہ چونکہ بزرگ ہیں، وہاں ہر ایک جا کے ڈر جاتا ہے. اب ان کا عقیدہ پورا ہو بہو وہ عقیدہ جو اشاعت و توحید و سنہ کا. اب انہیں کہو کہ فتویٰ لگاؤ بابا چلاسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہ یہ سارے بڑے بڑے مولوی ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. بابا جی آج کل کہا کرتے ہیں اپنے اشاعت کے ساتھیوں کو کہ بھئی تم کیوں مماتی ہونے کا فتویٰ اپنے آپ پہ لیتے ہو؟ تم انہیں کہو ہم حیاتی ہیں، مماتی تم ہو. بابا جی کہتے ہیں اصل حیات تو مرنے کے بعد حیات برزخی ہے. مرنے کے بعد کی حیات برزخی ہے. جو اصل حیات ہے اس کو ماننے والے ہم ہیں، اور یہ حیات دنیاوی ماننے والے یہ اس حیات کو مانتے، حیات برزخی کو مانتے نہیں ہے. جب نہیں ہے تو اصل مماتی یہ ہیں. اور سمجھے تو بابا جی کہا کرتے ہیں یہ فتوے کہو، یہ مماتیوں والے سارے فتوے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو فلاں نہیں ہوتی تو فلاں نہیں ہوتی، یہ مماتی تم ہو، تمہارے پیچھے نہیں ہوتی. اچھا جی، تو بات کہہ رہا تھا اب یہ آیت ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. آج کل گھڑنتو مانا انہوں نے بنایا ہوا جی. قتل ہوتا ہے جسم، لہذا زندہ بھی ہے جسم. بولے اور اس کا ثبوت کوئی نہیں. ذہن میں رکھو، بات کو یاد کرو. مصیبت یہ ہے ہمارے ساتھی چیزیں یاد نہیں رکھتے، ورنہ یہ کیا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ چند دن بھی نہیں چل سکتے. صرف ہمارے ساتھی تھوڑا سا اصل صحیح مسئلہ یاد کریں، مسئلے پر تھوڑے سے دلائل یاد کریں. ان کے اندر ہمت نہیں ہے ایک ہفتہ بھی ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کی. کیا ہے ان کے اندر؟ ان کو نہ مذہب کا پتہ، نہ ان کو دلیل کا پتہ، نہ ان کو دعوے کا پتہ. چند ایک جاہل مسلط ہو گئے بس. اور جی زندہ ہے جسم، کیوں جی قتل ہوتا ہے جسم. بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ زندہ کیا ہے؟ ارواحہم. زندہ کون ہے؟ بولو زندہ کون ہے؟ اور رسول پاک کی تفسیر کے مقابل، رسول پاک کی تفسیر کے، عبد الشکور ترمذی کی تفسیر، ماسٹر امین کی تفسیر، ماسٹر امین کی ذریت کی تفسیر چل سکتی؟ جب سکھر کا مناظرہ طے ہوا تھا سن 1962 جنوری میں، یہ حضرات ہمارے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، حضرت شاہ صاحب، قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہم، یہ سب حضرات وہاں پہنچے. مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی، 2 ثالث تھے.